رمضان کا مبارک مہینہ آتے ہی ایک سوال جو ہم سب کے ذہنوں میں گردش کرتا ہے، اگر شیطان قید ہو جاتا ہے تو پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف کہنے کی بات ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حقیقت ہے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس بنیاد کی جس پر ہمارا ایمان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ لیا جاتا ہے، یعنی قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ حدیث برحق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شیطانی قوتوں کو اس مہینے محدود کر دیتا ہے تاکہ مومن سکون سے اور یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ابلیس قید ہے تو معاشرے سے برائی ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ اس کی تین بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ شیطان ہمارے باہر کا دشمن ہے اور ہمارے اندر کا دشمن ہمارا نفس ہے۔ سال کے 11 مہینے گناہ کر کر کے نفس اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ رمضان میں بھی بغیر شیطان کے گناہ کروا لیتا ہے۔ دوسری یہ کہ بعض شارحین کے مطابق اس حدیث میں صرف بڑے جنات کو اور سرکس جنوں کو قید کیا جاتا ہے، جبکہ چھوٹے جنات انسان کو ورگلاتے رہتے ہیں۔ تیسری اس کی مثال ایسی ہے کہ فین آف کرنے کے بعد بھی تھوڑی دیر تک گھومتا رہتا ہے۔ اسی طرح شیطان نے جو سال بھر ہمارے ذہنوں پر اثر ڈالا ہوتا ہے، رمضان میں بھی اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب ہمارا سب سے بڑا دشمن راستے سے ہٹ گیا تو یہ بہترین موقع ہے اپنے نفس کو قابو کرنے کا۔ اگر ہم رمضان میں بھی جھوٹ، چغلی، غیبت وغیرہ کریں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ ہماری اپنی تربیت کا مسئلہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ شیطان سچ میں قید ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنے نفس امارہ سے لڑنا ہوگا تاکہ جب شیطان رہا ہو تو وہ ہمارے نفس کو آسانی سے قابو نہ کر سکے۔ اس لیے اس رمضان صرف پیٹ کا روزہ نہ رکھیں بلکہ اپنی زبان، کان اور آنکھ کا بھی روزہ رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔